بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج یہ 24واں درس ہے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک کتاب میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں۔ سعادت الدارین کے حوالے سے حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی۔ فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ تعالی وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ تو جب بھی ہم کوئی بات بھول جائیں، جب بھی کوئی کام بھول جائیں، جب بھی کسی چیز کو ہم بھول جائیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے، ذوق سے، شوق سے اور نہایت اخلاص کے ساتھ ہم درود پاک پیش کریں گے تو انشاءاللہ جو چیز، جو کام، جو بات ہم بھول گئے، اللہ کریم کے کرم سے وہ یاد آ جائے گی۔ اس سلسلہ میں حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ خواجگان قاضی محمد سلطان عالم میر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے اجداد مشائخ میں سے ہیں، ان کی ایک بات ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان قاضی محمد سلطان عالم میر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں علماء کرام آتے تھے اور علمی مسائل پر گفتگو ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں مولوی صاحب اس کتاب سے یہ مسئلہ تلاش کرو۔ جب بسیار ورق گردانی یعنی بہت زیادہ ورق الٹ پلٹ کرنے کے باوجود مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب کو اپنے ہاتھ مبارک میں، اپنے دستے مبارک میں لیتے اور کتاب بند کر کے درود پاک پڑھتے، اور پھر جب کتاب کھول کر علماء کرام کے سامنے رکھ دیتے تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش ہوتی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک سے نہ صرف بھولی ہوئی باتیں، بھولے ہوئے کام اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، بلکہ اگر کوئی رستہ بھی بھول جائے تو وہ درود پاک پڑھے صدق دل کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ حضرت قاضی شرف الدین بازری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں حضرت شیخ محمد موسیٰ ابن نعمان کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، جسے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شیخ ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 637 ہجری میں ہم حج سے واپس آ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا، مجھے راستے میں حاجت پیش آئی، میں اپنی سواری سے اترا، پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا، اور بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میں ایک غیر آباد جنگل میں ہوں۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا اور ایک طرف کو چل دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، اور ادھر رات کی تاریکی چھا گئی۔ مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہوئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت یہ کہ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، گویا میں ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے نا امید ہو کر رات کی تاریکی میں میں نے یوں ندا دی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، انا مستغیث بکا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے آواز سنی، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا میرے ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ تو کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی، نہ پیاس۔ مجھے ان سے انس سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلہ والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں خوشی کے مارے پکار اٹھا اور ان بزرگ نے فرمایا، یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا کر چھوڑ دیا، اور وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔
اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہی تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو امت کے والی، امت کے غمخوار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب سرکار واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار چمک رہے تھے۔ پھر مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے قسمت، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں نہ آپ کے قدموں میں لپٹ گیا۔ تو سامعین گرامی، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کو حیض جاں بنا لیجئے، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ دین دنیا اور آخرت کے معاملات سب سنورتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔